آپ کا قد بڑھتا رہے گا تو چند سالوں بعد یہ معاملہ ختم ہو جائیں گے. حد رہی تو زندگی کی آخری سانسوں تک رہے گی, لیکن اس کے بعد تو نہیں ہے. لیکن رب فرمائے کہ محبوب یہ بڑھتا رہے گا تو پھر یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا. اور آپ کے سامنے ہے یہ معاملہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں صحابہ نے جشن منائے, صحابہ نے سارے معاملات کیے. جوں جوں دن گزرتے گئے پہاڑوں کے ٹیلوں پہ بھی حضور کا ذکر ہوا, میدانوں میں بھی حضور کا ذکر ہوا, بازاروں میں بھی حضور کا ذکر ہوا, گھروں میں بھی حضور کا چرچا ہوا. کوئی گلی کوچا بچا نہیں ہے جہاں حضور کے امتی نہ پہنچے اور انہوں نے حضور کا تذکرہ نہ کیا ہو. وہ کیا کسی نے کہا تھا جو نہیں منانے والے نا ان کے لیے بات ہے. اس نے کہا کہ پیارے میری حدوں سے دور نکل, اگر مجھ سے اتنی ہی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. تو کیا جانتا ہے کہ میری حدوں کی حد کیا ہے؟ میرے غلام تو جگہ جگہ موجود ہیں, میرے تذکرے تو جگہ جگہ ہو رہے ہیں. جہاں کوئی نہیں وہاں میرا رب تو ہے نا, اور میرا رب ہر جگہ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ سادہ لفظوں میں آپ کو اس سورت کا ترجمہ بتا رہا ہوں, اور چلنا ہے میں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ تک. اللہ مجھے ہمت دے دے. یہ جو بات ہوئی یہ آپ سمجھ چکے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بڑھا دیا. جہاں سارے ہیں سارے کرتے ہیں, جہاں کوئی نہیں وہاں رب خود کرتا ہے اور اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. انہوں نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ناراض ہو گیا ہے. رب نے کہا محبوب میں تو پہلے بھی کہہ چکا کہ دہا کے چہرے والے, اتنی سونی صورت والے, اتنے خوبصورت چہرے والے, اور چہرہ ایسا اور زلفیں ایسی, پھر اس سے کون ناراض ہو؟ ہم تو تیرے ذکر کو بڑھا رہے تھے. اب ان کی تفشی کے لیے سیدھے جملے کہہ دوں, ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں رب ناراض ہے, رب ناراض نہیں ہے محبوب, ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. وہ اور کہتے ہیں یہ معاملہ اور ہے. رب کہتے ہیں محبوب ہم تو تجھے راضی کرنے لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں رب ناراض ہو گیا. رب تو تجھے راضی کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ محبت والوں کی محفل ہے نا, یہاں یوں ہی چلے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم تو تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے, علماء سے کئی بار سنا. حضور سر سجدے میں رکھیں گے, رب کہے گا اٹھانا سر محمد. حضور سر اٹھائیں گے, کہے گا رب مانگنا محمد کیا مانگتا ہے, جو مانگے دیا جائے گا, جس کی شفاعت کرے قبول کی جائے گی. حضور کہتے ہیں میں اپنی امت کو بخشواؤں گا, پھر سر رکھوں گا, پھر رب کہے گا پھر سر رکھوں گا, پھر رب کہے گا اٹھانا. پھر رب وعدہ فرمائے گا اے محبوب تیرا امتی ہو, جس کے سینے میں ایمان ہو اس کو بخش دوں گا. پھر رب فرمائے گا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو, پھر اس سے کم ہو, پھر اس سے بھی کم ہو, محبوب اسے جنت میں لے جا, میں نہیں روکا. یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ رب اتنا راضی کرے گا کہ حضور راضی ہو جائیں گے. اور میں اپنے انداز میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا رائی کا دانہ, پھر اس سے کم, پھر اس سے بھی کم. میرا ضمیر یہ مانتا ہے کہ جس نے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ محبت سے پڑھا ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, حضور کی محبت کی وجہ سے ایک بار پڑھا ہوگا, اس کے سینے میں بھی اتنا ایمان تو ہوگا نا کہ رائی کا دانہ ہوتا کتنا کو ہے, یہ جو کا دانہ, اس سے چھوٹا, اس سے آدھا کر لیں, پھر اس سے بھی آدھا, یعنی آدھے کا بھی آدھا, رہ کیا گیا باقی. رب فرماتا ہے اتنا ایمان بھی جس کے سینے میں ہے محبوب لے جانا اسے. اور ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے, اکثر یہ بات چلتی ہے, اولیاء نے ہمیں پھر یہ درس دیا نا. اولیاء نے کہا کہ یہ جو لوگ وکیل کہتے ہیں نا میرے محبوب کو, آؤ نا تمہیں بتائیں یہ وکیل کیسا ہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری بھی یہی بتاتے رہے, حضرت غوث اعظم بھی یہی بتاتے رہے, پیر مہر علی نے بھی یہی صدائیں دی اور یہی کہا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ وہ وکیل کیسا ہے. تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ وکیل بمعنی ایڈوکیٹ ہے, کہ ایڈوکیٹ جب جاتا ہے جا کے جج سے یہ نہیں کہتا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, وہ کہتا ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا, اس کے پردے پاتا رہتا ہے, پردے ڈالتا رہتا ہے, کہتا ہے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اس نے کیا بھی, وہ خود بھی جھوٹ بولتا جاتا ہے, کہتا نہیں کیا جی نہیں کیا. کہا آج کا وکیل تو یہ کہتا ہے, لیکن ہمارے حضور ایسے وکیل نہیں ہیں, ہمارے حضور ایسے وکیل ہیں. حضور فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, رب تو نے کہا ہے نا, آج ہو گیا ہوں,
میرے امتی نے یہ گناہ کیا ہے، مانتا ہوں یہ گناہ کیا ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، لیکن رب اس کو نہ دیکھ، اس کے اعمال کو نہ دیکھ، میں محمد کو دیکھ، میں خود جو آ گیا ہوں، اے رب میرے اس امتی کی مغفرت فرما دے۔ تو حضور وکیل ہیں ہمارے نگہبان ہونے کی صورت میں، ایسی نگہبانی فرمائیں گے، دنیا میں بھی لاج رکھی ہوئی ہے، جو حضور کا نام لیتے ہیں انہیں عرش پہ بٹھایا جاتا ہے، ان کی عزتیں کی جاتی ہیں۔ یہ حضور کے نام کا، میں جب ہانگ کانگ میں آیا تھا نا تو میرا یہاں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے آقا کا نام ایسا تھا کہ میں نے یہاں پہ آ کے پچھلے سال فروری کے شروع کے دنوں میں حضور کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا اب تجھے جانے نہیں دینا۔ میرا کون تھا یہاں؟ مجھے کون جانتا تھا؟ جب حضور کا ذکر کیا انہوں نے کہا تو حضور کا تذکرہ کرتا ہے، اب تو ادھر ہمارے پاس رہے گا۔ حضور کے ذکر کی وجہ سے انہوں نے میرے راہوں میں اپنی تلیاں بچھائیں، اپنی آنکھیں بچھائیں، اتنی محبتیں کی ان لوگوں نے۔ کیوں؟ صرف حضور کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر کرے اس سے اتنی محبتیں کی جاتی ہیں، تو جس حضور کو رب نے محبتوں کا پیکر بنا کے خود بھیجا ہے وہ اس محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ پھر وہ محبوب جب کہیں گے رب میرے امتی کے گناہ نہ دیکھ، اس کے پلڑے گناہوں والے بھاری نہ دیکھ، اس کے اعمال کو چھوڑ دے، یہ دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے نا، تو رب فرمائے گا محبوب لے جانا اسے جہاں چاہتا ہے جنت میں، جو مقام دینا چاہتا ہے وہ دے دے، جنت جہاں سے ہے ساری تیری ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی، یعنی آپ کو وہ مقام دیا ہے جو آج تک بڑے بڑے سرداروں کی اولادوں کو نہیں ملا، بڑے بڑے سرداروں کو نہیں ملا، ہم نے آپ کو وہ مقام دے دیا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے پوری پچھلی آیات پڑھی ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس پہ آ کے بہت سارے ترجمے کرنے والے بھی گمراہ ہو گئے۔ اپنی گمراہیوں کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ پتہ ہے کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ یوں کیا، ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا پھر آپ کو ہدایت دے دی۔ میں کہتا ہوں یہ تیری اپنی گمراہی کا ثبوت ہے کہ تو لفظ گمراہ لکھ رہا ہے۔ اور ایک محبت والے نے یوں بھی ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں تجھے اپنی محبت میں فریختہ پایا تو اپنی راہ دے دی، تجھے اپنی محبت میں فریختہ پایا تو اپنی راہ دے دی۔ اور میں ایک صوفی کی بات کرتا چلوں، کیونکہ صوفیاء کی محفل ہے، محبت والے ہوتے ہیں یہ، ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور فَهَدَىٰ، اس کو اگر سمجھنا ہے نا تو شروع سے سورت پھر پڑھ کے آؤ، کہو حضور وَالضُّحَىٰ، آپ کے پیدا ہونے والے دن کی قسم، جس دن آپ پیدا ہوئے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حضور آپ کی معراج والی رات کی قسم، جس رات آپ عرش پہ گئے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے تو آپ سے پھر خوب ملاقاتیں کی نا وہاں پہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سارے جہاں نیچے رہ گئے، آپ کا رب آپ کو اوپر لے گیا، اتنی بلندیاں، اتنے تذکرے بلند کر دیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر آپ کے رب نے آپ سے وہاں محبتیں کر کر کے آپ کو راضی کر دیا۔ اور أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، محبوب جو کسی کو نہیں دکھایا تھا، کہا تھا یہ ایک در یتیم کا حصہ ہے، وہ تجھے دکھایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تجھے اپنی محبتوں میں اتنا زیادہ پایا کہ پھر فَهَدَىٰ تجھے بلا کے اپنا آپ دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو بات میں نے کہی ایک صوفی کی بات، یہ وہ بھی نہیں کہہ رہا، یہ بات آؤ آپ کو حضور کی زبانی سناتا ہوں، یہ حضور خود کہہ رہے ہیں۔ یہ جو میں نے جملے کہے نا کہ حضور کو اب آپ کے رب نے اپنی محبت میں اتنا زیادہ پایا کہ کہا اب محبوب اس دیدار کے سوا تیرا اور علاج کوئی نہیں ہے، اے محبوب تیری محبتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب تیرے رب سے بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اپنا دیدار نہ دے تجھے۔ فہدا، پھر رب نے تجھے اپنا دیدار دے دیا۔ وہ کیسا دیدار اور کیسا ماحول، اور یہ بنا سارا کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہم بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج میرا سارا دن اسی انداز میں گزرا، جمعے کے بعد جمعے کی تقریر کی،
फिर दोस्त बैठ गए, उन्होंने फिर 1 घंटा और करवाई। उन्होंने कहा जी अभी भी दिल नहीं भरा, असर के बाद फिर आ गए। मैंने कहा आप माफी दीजिए, अब मैंने कहीं जाना है। मगरिब के बाद फिर आए, अब जब सूफी साहब आए हैं मेरे पास तब फिर वो बैठे हुए थे। यानी सारा दिन ही हुजूर के तज़किरे चलते रहे। ये हमारा भी माहौल, हुजूर के सहाबा ने बताया यूं किया करो तो हमने भी ये किया। तो हुजूर के सहाबा बैठे मस्जिद में, अब बातें चल रही हैं। एक कहता है यार आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी इज्जत बड़ी शानें दी है ना, पूरी दुनिया का बाप बना के भेज दिया है, आदम सफीउल्लाह है। दूसरा कहता है यार आदम की शान अपनी जगह पे है, लेकिन हजरत नूह को भी अल्लाह ने कम शान तो नहीं दी है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया है, नूह नजीहुल्लाह बना के भेजा है। जब ये बात कही तो तीसरा बोला यार तुम दोनों बात सही कहते हो, लेकिन हजरत इब्राहिम का मुकाम भी कोई कम तो नहीं है ना। उन्हें तो अल्लाह ने अपना खलील बना लिया, उनके लिए आग को ठंडा कर दिया, आग को ऐसा मोतदिल बना दिया जैसा इब्राहिम चाहते थे, ऐसा करम फरमाया रब ने। उसने कहा नहीं ये भी ठीक है। एक और बोला, कहा अल्लाह ने अपने इस्माइल पे देखो ना कैसा करम किया, गर्दन पे छुरी थी ज़बीहुल्लाह बना दिया। अल्लाह ने बड़े मुकाम दिए हैं इनको। एक बोला कि हजरत ईसा को अल्लाह ने कौन सा कम दर्जा दिया है, हजरत ईसा को तो अल्लाह ने रूहुल्लाह बना दिया ना, ना बाप है इस दुनिया में कोई, इसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमा दिया। कितना मुकाम दिया है रब ने। हुजूर ये सुन रहे थे, जब यहाँ पहुंचे इसके बाद लामहल्ला हुजूर की बारी थी, हुजूर खुद सामने आ गए। हुजूर ने कहा साहबा क्या कह रहे हो, फिर कहो ना। साहबा ने फिर पूरी गर्दान दोहराई, हजरत आदम सफीउल्लाह, हुजूर ने कहा सच कहते हो। दूसरे ने कहा नूह नजीहुल्लाह, कहा सच कहते हो। इब्राहिम खलीलुल्लाह, सच कहते हो। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, सच कहते हो। मूसा कलीमुल्लाह, सच कहते हो। ईसा रूहुल्लाह, सच कहते हो। अला खबरदार आना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बना लिया है, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बना के भेजा है। वजदा का दालन फहदा, महबूब जब आपकी मोहब्बतें बढ़ती देखी ना, हमने अपना आप आपको दिखा दिया। तो ये इसका मेरे नजदीक बड़ा मफहूम बेहतरीन है कि वजदा का दालन फहदा, महबूब जब आपकी मोहब्बतों को बेकिनारा होते देखा, बढ़ते हुए देखा, अब इस बहरे रवां की कोई हद न थी, हमने इसको अपने अंदर समो लिया। कहा महबूब आ जाना, इस दीदार को कर ले, ये तेरे लिए ही तो था, ये सारी दुनिया ये सारा कुछ तेरे लिए ही तो बनाया था। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा सिलसिला किया और बताया कि आना हबीबुल्लाह। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में अगर हम जाएं तो हुजूर की जिंदगी के बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं कि अगर उनको छेड़ूं तो सारी रात यहीं बीत जाए। चंद लम्हे और आपके लूंगा और आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने बनाया, फिर दुहा पे आ जाता।